اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی سید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات طیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شاہدوا الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس اتنے بڑے مجمع میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں تجھے واسطہ سخی حسین کے ہاتھوں کا، میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا، اس مشکل دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ ہر بندہ آمین کہے اور ثواب میں شریک ہو جائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا، اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ میرے مالک ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ اس عزت بھرے مجمع میں بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو آمین کہہ سکتا ہو اور وہ بندہ اس لفظ آمین نہ کہے۔ میرے مالک ہر وہ شخص جس کی آنکھ سے بیاد سید و شہداء عشق جاری رہتے ہیں اسے زندگی میں کم سے کم ایک بار کربلا کی زوانی نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، ضرور آمین کہیے گا اور ثواب میں شریک ہو جائیے گا۔ میرے مالک تو یہ واسطہ تیری عزت کا ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کا دیدار نصیب فرما۔ اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما۔ ماشاءاللہ مجمع کافی ہے اور چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان ہے جو بندہ ہماری ذات پہ کھلے دل سے درود بھیجے تمام عمر اس انسان کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ یہاں تھوڑا سا ماحول اچھا ہوتا تو اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ سب یہ اس والے ماحول سے ذرا بے نیاز ہو کے جہاں تک اب میری اپروچ ہے وہاں تک بس آپ سنیے اور یہ آئے لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اب وقت سامعین آپ کے سامنے ہے، بس جن تک میری سامعین گرامی ایک مصرع بس اب آپ مجھے دیکھیے، ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے، جو دشت کرب و بلا کی عظمت، اب جو کھڑے اسے کھڑے رہنے دیں بس مجھے پڑھنے دیں، جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے، بیٹھ کے بھیا بیٹھ کے نیچے بیٹھنا ہے، جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے، جو دشت کرب و بس آپ مجھے دیکھیے گا، جو دشت کرب و بلا کی عظمت۔ سامعین گرامی وقت آپ کے سامنے ہے، اگر اس سیٹنگ میں وقت برباد کرنا ہے تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے، ورنہ جن تک میری آواز جا رہی ہے دوسرے مصرے پہ شامل ہو گئی میرے مولا حسین کی ذات۔ اگر مصرع آپ حقدار ہو تو اتنا بولنا جتنا حق بنے، ورنہ بھلے چپ رہنا۔ جو دشت کرب و بلا کی عظمت، آخر تک ہاتھ بلند ہو اگر جملہ سمجھو ورنہ چپ رہنا۔ دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے۔ مل کے نعرہ حیدری۔ جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے۔ پہلے جوان سے لے کے آخری بندوں تک جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں ہر بندے کے درمیان
میدان حسین بادشاہ کی ذات ضامن ہو گئی. یہ سیٹنگ کرنے والے جوان خاموش ہو کے مجھے سنیں, جہاں جو بیٹھے ہیں اس تک میری بات پہنچے, بس آپ مجھے سنیے, باقی سیٹنگ میں خود کر لوں گا. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے. 4 سال کے بعد کم از کم اس شبیداری میں کچھ پڑھنے کا اتفاق ہو رہا ہے, تو بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا, مجھے ضائع نہ کرنا. جو دان کے بیٹھا کہ مولا علی اکبر کا نوکر ہے جناب حسن نقی صاحب, میں مصرع پڑھنا چاہتا ہوں, اور پوری کراچی کیا پورا پاکستان میرے سامنے ہے. ایک جوان اٹھ کے کہہ دے میں علی اکبر کا نوکر ہوں, سننے سمجھنے کے بعد مجھے لطف نہیں آیا, میں یہی ممبر چھوڑ دوں گا, ورنہ تیرا ہاتھ جانے, مولا علی اکبر جانے, بروز حشر جانے. اور میں جا رہا ہوں جو دان کے بیٹھے کہ میں مولا علی اکبر کا نوکر ہوں. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض, ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے. اور میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, جہان بھر میں ہے جس کے چرچے, وہ چاند کیا ہے میں جانتا ہوں, وہ تیرے گھوڑے کا نقش سم ہے, وہ تیرا نقش قدم ہے. جو سمجھ گئے ہو مل کے بولو حیدر. مل کے نعرہ حیدری. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض, ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے. جہان بھر میں ہے جس کے چرچے, وہ چاند کیا ہے میں جانتا ہوں, وہ تیرے گھوڑے کا نقش سم ہے. جناب ابرار حسن صاحب, جناب حسن نقی صاحب, محترم ناظم ممبر صاحب, اس اتنے بڑے مجمع میں کم از کم جو بندہ ایک بار بھی کربلا گیا ہے نا, اس بندے کے لیے یہ مصرع آب حیات ہے. اور جو نہیں گیا, میں مانگ رہا ہوں میرے مولا کم از کم اس بندے کو کربلا کی زواری نصیب فرمائیے گا. وہ کربلا جائے, وہ جا کر میرے مولا حسین کا سلام کرے, وہ جا کر میرے مولا علی اکبر سے اذن دخول مانگے, وہاں جا کے رنگ دیکھے, اور اگر وہاں سے علی عباس کے لیے دعا آ جائے تو اور عسکری کو کیا چاہیے. میں ہر بندے سے ایک ہاتھ مانگ رہا ہوں. علی عباس ایک ہاتھ طلبگار ہے, خدا کی قسم بھلے میرے نبی نے غدیر میں دونوں بلند کر دیے تھے. معافی مانگ کے آخری بندے سے میری بات ہے, جب ایک زائر کربلا میں جاتا ہے نا, تو وہاں جا کر دوسرے زائرین کو دیکھ کے ایک عمل کرتا ہے. وہ عمل یہاں سے طے کر کے نہیں جاتا کہ میں نے کرنا ہے. انشاءاللہ جب آپ اب قریب کربلا جائیں گے نا, اگر آپ کے پلان میں نہ بھی ہوا تو اب آپ کا یہ منصوبہ ہوگا. وہ عمل بھی بتا رہا ہوں اور اس کا فلسفہ بھی بتا رہا ہوں, اور ممبر پہ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں دیکھنا, ادھر دیکھنا ہے. بندہ بتانے جو ہاتھ نہ اٹھائے, کم از کم جو کربلا جانے کی تڑپ رکھتا ہے, اس کے لیے مصرع پڑھا ہے. بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا کم از کم جو سوال ہے, زائرین کرتے کیا ہے کربلا میں, کم نہیں ہے, حرم نہیں ہے, وہ تیرے گھوڑے کا نقش سم ہے, وہ تیرا نقش قدم نہیں ہے. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, نجات کے آستہ پہ جا کر زری ہے ہم شکل مصطفیٰ سے, کفن کو مس کر لیا ہے میں نے, تو بھی تو مرنے کا غم نہیں. بھائی اس کی کو بند کریں گے بڑی جلدی جلدی. جو دشت کرب و بلا کی عظمت, مصرع سننا ہے پھر بولنا ہے, پہلے داد نہیں اٹھانی, بڑی مہربانی. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا, ایکو اس کی بند کر دیں, ہے تیرے قدموں کا فیض, ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے. جہان بھر میں ہے جس کے چرچے, وہ چاند کیا. اب میرے جوان بھائیوں, اب آتا ہوں میں شعر سناؤں, خدا کی قسم اپنے قد سے بڑا شعر پڑھ. اور میں ممبر میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, کراچی شہر کی سب سے بڑی شبیداری اگر چنا ہوا مجمع میرے سامنے ہے, اور رات کا یہ پہر یہاں بیٹھنا ہی ان کا میرے لیے بہت بڑی بات ہے. مصرع حسن نقی صاحب علی عباس اپنے قد سے بڑا پڑھ رہا ہے, اور میں دعویٰ کر رہا ہوں یہ جوان پاؤں پہ اٹھ کے بولے, داد تھوڑی ہے بات بڑی ہے. اگر مسکراہٹ بھی اس جھولی میں آ گئی تو میرا کاسہ خیرات پر ہے. داد پہ یہ مجمع اٹھ کے بولے تو داد تھوڑی. ابراہیم صاحب شعر آسمان چھوٹا ہے, عسکری شعر بڑا پڑھ رہا ہے. یہ کراچی جانے کے بعد سوچے گا کافیہ سن, اگر اس سے پہلے اتنا بڑا شعر سنو مولا کا واسطہ چپ بیٹھنا, ورنہ پہلی بار سنو تو اتنی قیمت دینا جتنی بنتی ہے. کم نہیں ہے, حرم نہیں ہے, وہ تیرے گھوڑے کا نقش سم ہے, وہ تیرا نقش قدم نہیں ہے. کفن کو مس کر لیا ہے میں نے, کبھی تو مرنے کا غم نہیں ہے. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, چلی جو پرچھی اذان کی جانب, اذان بے ساختہ
پکاری، کہا ہو اکبر مدد کو آؤ ہمارے سینے میں دم نہیں۔ ہے کوئی کراچی میں شاعری سننے والا؟ چلی جو پرچھی، سر وقت بچاتے ہیں، وقت بچاتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ چلی جو پرچھی اذاں کی جانب، اذان بے ساختہ پکاری، کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ، کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ ہمارے سینے میں، ہمارے سینے میں دم۔ یہ حد پیچھے رہے، مولا کا واسطہ، ہمارے ناانصافی نہیں کرنی، میرے مولا حسین کا ذکر ہے۔ کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ ہمارے سینے میں دم نہیں ہے۔ اتنی جگہ تنگ بھی نہیں کہ ہر بندہ اپنے ہاتھ باندھے، اور یہ جتنے بندے ہوئے ہاتھ ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں یہ ہاتھ اٹھائیں گے، کم سے کم ماتمی کا ہاتھ اب نیچے رہ ہی نہیں سکتا۔ ماتمی کا، یہ جتنے کیمرہ مین ہیں نا، یہ ایک بار کیمرہ یہ کوریج کرنی ہے، مجھے بندہ بتانا ہے اس شب بیداری میں وہ ماتمی کون ہے جو اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتا، اور جس نے ابھی تک اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا میں دعویٰ کر رہا ہوں اس نے کم از کم کسی شیعہ کی تدفین نہیں دیکھی، اس نے شیعہ دفن ہوتا نہیں دیکھا۔ اگر وہ کسی شیعہ کو دفن ہوتے ہوئے دیکھ لیتا اس کا ہاتھ کبھی بندھا ہوا نہ ہوتا، کیونکہ مومنوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں، اور ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے اس لیے بندے کفن کھول دیے۔ ختم ہو جائے گی، بیٹھ جائے سب۔ امام زمانہ، عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، ارے وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں، ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے اس لیے بندے کفن۔ مولا کا واسطہ باہر والے پیچھے سے باہر رہیں، مولا حسین کا واسطہ یہ دھکا بازی نہ کریں، جو پیچھے ہیں وہ پیچھے رہیں، یہاں اندر حالات خراب ہیں۔ عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے اب اتنی بڑی تعداد میں خدا کی قسم شیعہ سنی بھائی یہاں پر آ گئے، یہ کوئی تھوڑی بات ہے، ورنہ میں شیعہ بھائیوں کو بھی ویلکم کر رہا ہوں اور اہل سنت بھائیوں کو کلیجہ پھاڑ کے ویلکم کر رہا ہوں۔ آخر شیعہ سنی دونوں بھائی ایک رسول کی امت یہاں بیٹھ کے میرے سرکار کی اولاد کا غم منا رہے ہیں۔ جو آ گئے ان کا شکریہ، جو کسی مجبوری سے نہیں آ سکے ان سے گلہ نہیں، لیکن جو یہ باتیں کرتے ہیں نا انہیں یہ بات سے ایک رپلائی دینا چاہتا ہے۔ معذرت، شیعہ سنی بھائیوں کی دعائیں سمیٹ کے وہ سمجھتے ہم آئے نہیں ہیں، میں کہتا ہوں وہ آ ہی نہیں سکتے، ہر بندہ یہاں پر آ ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ مولانا شمس تبریز کی مصرع سر جی وہ فرماتے ہیں مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں چاہتے۔ اے منکر اقرار علی ولی اللہ، دہلیز نجف چومنے کتے نہیں جاتے۔ عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں، ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے۔ حالات آپ کے ساتھ، وقت میرا ختم ہونے لگا، مل کے بولو کے لیے قبر میں آزاد رہے اس لیے بندے کفن، اس لیے بندے کفن۔ سامعین ذرا سا منظم طریقے
طریقے سے آپ کو مولا کا واسطہ ہے، میرے مولا آپ کو بہت اجر دیں گے. ذرا سا اگر آپ لوگ مجھے سن سکیں تو اپنی مرضی سے کھڑا نہیں کیا. آپ جو سن رہے ہیں ایک مصرع 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 اور یہاں نہیں مدد مصرع عرض کر رہا ہوں کہ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے قدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. یہ بیچ سے ہاتھ نہیں بلند ہو رہے. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے قدیر کا مولا. اصل سیداب تو یہاں آیا ہوا ہے. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے قدیر کا مولا. سامعین گرامی میرے بعد آپ کو جناب ندیم سرور صاحب کو سننا ہے تو مولا کا واسطہ کر یہ حال رکھیں گے تو ماتمداری نہیں ہو سکے گی. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے قدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ. آخری 4 لائنیں زندگی باقی ملاقات باقی یا علی مدد علی عباس عسکری ممبر چھوڑا ہے راضی رہنا. لیکن جو بندہ قدیری بن کے بیٹھا ہے اس کا ہاتھ بلند ہو. باقیوں کی اپنی مرضی. مجھے وہ عقل کا ہاتھ بلند ہونے چاہیے. ہاتھ نیچے نہ رہے. میں مصرع پڑھ رہا ہوں. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے قدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے قدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. پھر پڑھ دیں. یہ میرے شہر آخری 2 مصرے اور میں گیا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. انشاءاللہ مسائل میرے بعد. جسے قدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. کتاب یاد ہے نقطہ. کتاب یاد ہے نقطہ. آخری 2 لائنیں. آدھے منٹ کے بعد میں ممبر چھوڑوں اور یہ بندوں نے ہاتھوں کی یاد رکھنا. پھر پتہ نہیں زندگی وفات کرے نہ کرے. یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں. اندر باہر جہاں جہاں جس کو یقین ہے نا کہ والی نجف درس فرماتے ہیں تو ہمارے گھر کا چولہا جلتا ہے. وہ جتنا بولے اتنا کم ہے. آسمان چھوٹا ہے شیر بڑا ہے. جہاں یاد آئے گا بھائی کے حق میں دعا کرنا. نگی صاحب مجھے زمانے کی سمجھ نہیں آتی. ابراہیم صاحب میں بہت بڑا مسئلہ حل کر کے جا رہا ہوں. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ دھکے کون دے رہے ہیں. یہ بتانا کہ بولا کون نہیں ہے. اور میں گیا. مجھے وہ عقل کا اندھا ہاتھ نیچے نہیں کرنے سمجھ نہیں آتا جسے قدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. اور ایک کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو